بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کا 36واں جلسہ سالانہ۔ رپورٹ عبد النور، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امسال جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کوت دیوار کو کورونا کی عالمی وبا میں کمی کے بعد باقاعدہ طور پر جلسہ سالانہ کے انعقاد کی توفیق حاصل ہوئی۔ اس سے قبل 2019 میں جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال نیشنل سطح پر جلسہ سالانہ کے انعقاد کی بجائے ریجنل سطح پر جلسہ جات منعقد کیے گئے تھے، تاہم امسال مورخہ 23، 24 اور 25 دسمبر 2022 کو نیشنل جلسہ سالانہ بمقام مہدی آباد آبیجان بعنوان احمدیت خدمت انسانیت میں مشغول ایک جماعت منعقد کیا گیا۔ جلسہ سالانہ کے انعقاد سے قبل مختلف مواقع پر امیر و مشنری انچارج آئیوری کوسٹ مکرم عبدالقیوم پاشا صاحب کی زیر صدارت نیشنل عاملہ نیز ریجنل مبلغین کرام کی میٹنگز بسلسلہ انعقاد جلسہ سالانہ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں جلسہ سالانہ کے متعلق تمام امور مثلاً پروگرام جلسہ، مقام جلسہ، مہمانان کرام کی آمد و رہائش، طعام نیز دیگر امور وغیرہ کا جائزہ لیا گیا۔ ناظم جلسہ سالانہ مکرم کریم جوارہ صاحب کی زیر نگرانی جلسے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جلسے کی تیاری کا سلسلہ مکرم امیر صاحب کی زیر ہدایت و نگرانی جلسے کے ایام سے قبل ہی شروع کر دیا گیا تھا، جس میں مہمانان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طعام کے انتظامات کے لیے اشیاء کی خریداری کی ذمہ داری نائب افسر جلسہ سالانہ مکرم لقمان احمد فرید صاحب مبلغ سلسلہ نیز مکرم احتشام الحسن صاحب مبلغ سلسلہ نے ادا کی۔ نیز جلسہ گاہ کی تیاری کا کام بھی شامل تھا۔ وقار عمل کے ذریعے جلسہ گاہ کی صفائی کا انتظام کیا گیا، جس میں مقامی خدام نیز معلمین کرام نے حصہ لیا۔ مہمانان کرام کی آمد اور معینہ انتظامات۔ جلسے سے ایک روز قبل مورخہ 22 دسمبر بروز جمعرات دوپہر کے بعد سے دور دراز کے ریجنز سے مہمانان کے قافلہ جات جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران جلسہ گاہ میں ٹینٹ وغیرہ نیز سٹیج کی تیاری کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ سٹیج کو جلسہ گاہ کے تھیم سے آراستہ بینرز کے ساتھ سجایا گیا۔ نیز ٹینٹس میں مہمانان کرام کے بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا گیا۔ اس روز جلسہ کے مہمانوں کے لیے صبح سے ہی لنگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ مہمانان کرام کے طعام کے انتظام کے ساتھ ان کی رہائش کا انتظام ہیومینٹی فرسٹ کے زیر تعمیر ہسپتال کی عمارت نیز جماعتی موجودہ ہال نما مسجد میں کیا گیا، جبکہ لجنہ مائلہ کی رہائش کا انتظام جماعتی اسکول کے کمروں میں کیا گیا۔ نماز ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کی گئی۔ شام 4 بجے مکرم امیر صاحب نے جلسہ گاہ آ کر تیاریوں کا معائنہ کیا، نیز انتظامات سے متعلق ہدایات دیں۔ پھر نماز مغرب و عشاء ادا کی گئی، جس کے بعد اعلانات ہوئے اور آنے والے احباب کرام کو جلسے کی اہمیت نیز جلسہ گاہ کے متعلق رہنمائی کی گئی۔ بعد ازاں طعام کا انتظام کیا گیا۔ جلسے کا پہلا دن مورخہ 23 دسمبر بروز جمعۃ المبارک آئیوری کوسٹ کے 36ویں جلسہ سالانہ کا پہلا دن تھا۔ چنانچہ جماعتی روایات کے مطابق جلسے کے دن کا آغاز باجماعت نماز تہجد سے کیا گیا، جو مکرم وطرہ عبد الرحمن صاحب معلم سلسلہ نے پڑھائی، جس کے بعد نماز فجر ادا کی گئی اور درس بعنوان جلسہ سالانہ میں شرکت کی اہمیت دیا گیا۔ بعد ازاں شرکاء کو ناشتہ پیش کیا گیا۔ ناشتے کے بعد جلسے کی بقیہ تیاریوں کے ساتھ ساتھ شرکاء کے جلسہ کے پروگرام میں شرکت کی تیاری بھی شروع کر دی۔ جلسہ کے پروگرام کا اول حصہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا براہ راست خطبہ جمعہ تھا، جس کے لیے احباب کرام تیاری کر کے جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ چنانچہ جلسے میں تمام شرکاء نے حضور انور کا خطبہ جمعہ سنا۔ خطبے کے اختتام کے ساتھ ہی امیر صاحب نے مقامی طور پر خطبہ جمعہ بعنوان جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد دیا،
جس کے بعد نماز جمعہ و عصر باجماعت ادا کی گئیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد شرکاء جلسہ کو طعام پیش کیا گیا اور احباب نے جلسے کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کے لیے تیاری کی۔ جلسہ سالانہ کا باقاعدہ افتتاح شام 4 بجے کے بعد پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا۔ مکرم امیر صاحب نے لوائے احمدیت، جبکہ مکرم تیرو الحسن صاحب نیشنل صدر انصار اللہ نے آئیوری کوسٹ کا مقامی جھنڈا لہرایا، جس کے بعد امیر صاحب نے دعا کروائی۔ بعد ازاں امیر صاحب نے جلسہ کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی۔ تلاوت مکرم احتشام الحسن صاحب مبلغ سلسلہ سینفرا ریجن نے کی اور اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مکرم یحییٰ جیارہ صاحب معلم سلسلہ نے نظم پڑھی۔ پھر مکرم امیر صاحب نے جلسہ کی افتتاحی تقریر کی، جس میں جلسے کی اہمیت و برکات کا ذکر کیا گیا۔ افتتاحی تقریر کے بعد مکرم عبدالسلام تورے صاحب مبلغ سلسلہ دلوا ریجن نے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا اعلیٰ نمونہ کے عنوان سے فرینچ زبان میں تقریر کی اور اس کا مختصر خلاصہ لوکل زبان جولا میں بھی پیش کیا گیا۔ اس تقریر کے بعد پہلے اجلاس کا اختتام ہوا اور چند اعلانات کے بعد شاملین جلسہ نے باجماعت نماز مغرب و عشاء ادا کی۔ اس جلسے میں اسٹیج سیکرٹری کی ذمہ داری مکرم احمد باپینا صاحب نیز مکرم عبدالسلام تورے مبلغ سلسلہ نے ادا کی۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد شام 7:30 بجے مکرم ڈاکٹر احمد کالیب علی صاحب نے ویڈیو کے ذریعے حاضرین جلسہ کو کورونا وبا کی حقیقت و اثرات اور اس سے بچاؤ کے متعلق آگاہ کیا، جس کے بعد رات کا کھانا پیش کیا گیا اور یوں جلسہ کے پہلے دن کا اختتام ہوا۔ جلسے کا دوسرا دن۔ جلسہ سالانہ کے دوسرے دن کا باقاعدہ آغاز حسب روایت باجماعت نماز تہجد سے ہوا، جس کی امامت مکرم کونے ابو بکر صاحب معلم سلسلہ نے کروائی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے معاً بعد مکرم تیرو الحسن صاحب نیشنل صدر انصار اللہ نیز جابی مصطفیٰ صاحب نیشنل صدر خدام الاحمدیہ نے اپنی اپنی تنظیموں کے کام اور ان کی ذمہ داریوں کے عنوان سے درس دیا، جس کے کچھ دیر بعد شاملین جلسہ ناشتہ سے لطف اندوز ہوئے۔ ناشتے کے بعد شرکاء جلسہ کے دوسرے روز کی کارروائی سے مستفیض ہونے کے لیے پنڈال میں تشریف لے آئے۔ صبح 9:30 بجے پروگرام کا باقاعدہ آغاز مکرم امیر صاحب آئیوری کوسٹ کی زیر صدارت ہوا۔ تلاوت قرآن کریم مکرم بناؤ عبدالرزاق صاحب مبلغ سلسلہ ریجن ابنگرو نے کی، جس کے بعد اس کا فرینچ ترجمہ بھی پڑھا گیا۔ بعد ازاں مکرم سنگھارے یحییٰ صاحب معلم سلسلہ نے اردو نظم پڑھی اور اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا۔ جلسے کے دوسرے اجلاس کی پہلی تقریر مکرم سانفو مبارک صاحب ریجنل قائد بواقع احمدیت خدمت انسانیت میں مشغول ایک جماعت کے عنوان پر بزبان فرینچ کی، جس کا مقامی زبان جولا میں ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس تقریر کے بعد مکرم امیر و مشنری انچارج صاحب آئیوری کوسٹ نے آئیوری کوسٹ میں جماعت کی ترقیات اور جماعت کی طرف سے کیے جانے والے دینی و سوشل و فلاحی کاموں کا خلاصہ پیش کیا۔ امیر صاحب کی تقریر کے بعد مکرم ماجد احمد صاحب انچارج شعبہ ہیلتھ کیئر برائے ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل نے ہیلتھ کیئر پروگرام کے تحت مہدی آباد میں زیر تعمیر ہسپتال نیز ہیومینٹی فرسٹ کے دیگر خدمت انسانیت کے کاموں کا خلاصہ بزبان انگریزی پیش کیا، جس کا ساتھ ہی ساتھ مکرم سلطان احمد صاحب مبلغ سلسلہ فرقے ریجن نے فرینچ زبان میں ترجمہ بھی کیا، جس کے بعد اگلی تقریر مکرم بالو احمد صاحب معلم سلسلہ نے بعنوان اسلام میں خاندانی نظام برکت کا موجب کی۔ اس تقریر کے ساتھ ہی جلسے کے دوسرے روز کی کارروائی کا اختتام ہوا۔ مہمانان کا سٹالز کا دورہ۔
مکرم بالو احمد صاحب کی تقریر کے دوران مکرم امیر صاحب کے ہمراہ جلسے میں شامل مہمانان کرام نے جلسہ گاہ کے ساتھ ہی لگائے گئے سٹالز کا وزٹ کیا۔ ان سٹالز میں اولاً تصویری نمائش شامل تھی۔ اس نمائش میں جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کی جماعتی ترقیات کا تصویری خلاصہ پیش کیا گیا تھا، جبکہ اس سٹال کے بعد ہیومینٹی فرسٹ نے اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا، جس میں مکرم یحییٰ وطرہ صاحب صدر ہیومینٹی فرسٹ آئیوری کوسٹ کے ہمراہ ان کی ٹیم نے تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے ہیومینٹی فرسٹ کے آئیوری کوسٹ میں جاری پروگرامز کا خاکہ پیش کیا۔ نیز ہیومینٹی فرسٹ کی جانب سے تیار کردہ اشیاء برائے فروخت بھی موجود تھیں۔ اس کے بعد جماعتی انجینئر ایسوسی ایشن IEEE کا سٹال بھی موجود تھا، جس میں اس شعبے کے انچارج مکرم عثمان لامین صاحب نے مہمانان کو اس کے تحت جاری کاموں کا خاکہ پیش کیا۔ نیز ایسوسی ایشن کے تیار کردہ پمفلٹس مہمانان کو دیے گئے، جس کے بعد مہمانان نے ہیومینٹی فرسٹ کی جانب سے لگائے گئے میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا اور میڈیکل ٹیم سے ملاقات کی۔ اس دوران مکرم امیر صاحب نے جلسے کی کوریج کے لیے آنے والے مختلف میڈیا کے نمائندوں کو انٹرویو دیا، جس میں جماعتی تعارف کے ساتھ ساتھ جلسے کے مقاصد سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس پروگرام کے بعد تمام مہمانان کرام ہال میں تشریف لے گئے، جہاں ان کے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جلسے کے ایام میں مہمانان خصوصی کے طعام اور ریفریشمنٹ کی ذمہ داری مکرم شاہد احمد مسعود صاحب مبلغ سلسلہ بندوکو ریجن نے ادا کی۔ نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی نیز طعام کے بعد جلسے کے تیسرے اجلاس کا باقاعدہ آغاز مکرم امیر صاحب کی زیر صدارت ہوا۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت مکرم سوادوگو احمد صاحب معلم سلسلہ بندوکو شہر نے حاصل کی، جس کے بعد اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم مکرم شاہد احمد صاحب مبلغ سلسلہ نے پڑھی اور اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم سورو الحسن صاحب مبلغ سلسلہ بسم ریجن نے بعنوان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی تعلقات کے انتظام کا بہترین نمونہ فرینچ زبان میں کی، جس کے بعد مقامی جولا زبان میں اس کا خلاصہ بھی پیش کیا گیا۔ اس تقریر کے بعد دوران سال قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کرنے والے نیز تعلیمی میدان میں اعلیٰ کامیابیاں سمیٹنے والے طلباء و طالبات میں مکرم امیر صاحب نے تحائف و اسناد تقسیم کی۔ امسال کل 28 افراد نے قرآن کریم کا دور مکمل کیا، جبکہ 48 طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقسیم انعامات کے بعد مکرم صدیق جیالو صاحب معلم سلسلہ نے مقام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر بزبان جولا تقریر کی، جس کا بعد ازاں فرینچ زبان میں خلاصہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس اجلاس کا اختتام ہوا۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد تقریب آمین کا اہتمام کیا گیا۔ مکرم امیر صاحب نے دوران سال قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کرنے والے چند افراد کی آمین کروائی اور دعا سے پروگرام کا اختتام ہوا۔ اس پروگرام کے بعد 1 گھنٹے پر مشتمل مجلس سوال و جواب ہوئی، جس کی صدارت مکرم باسط احمد صاحب مبلغ سلسلہ ریجن بواقع نے کی۔ ان کے ساتھ مکرم صادق احمد لطیف صاحب مبلغ سلسلہ ابنگرو ریجن، مکرم بالو احمد صاحب معلم سلسلہ اموریاکرو بھی سوالات کے جوابات دینے کے لیے پینل میں موجود تھے۔ اس دوران حاضرین جلسہ نے سوالات پوچھے، جن کے جوابات دیے جاتے رہے۔ سوال و جواب کے اس دلچسپ پروگرام کے اختتام پر مہمانان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کھانے سے تواضع کی گئی، جس کے بعد آرام کے لیے مہمانان کو وقت دیا گیا اور یوں جلسے کے دوسرے بابرکت دن کا اختتام ہوا۔ جلسے کا تیسرا دن۔ جلسے کے تیسرے دن کا آغاز جلسے کی روایت کے مطابق باجماعت نماز تہجد و نماز فجر سے ہوا۔ نماز تہجد کی امامت مکرم باسط احمد صاحب مبلغ سلسلہ کے حصے میں آئی۔
نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مکرم ظالم محمد صاحب مبلغ سلسلہ سساندرا ریجن نے درس بعنوان عصر حاضر میں معاشرتی پستی کے باوجود اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کیسے کی جائے دیا۔ اس کے کچھ دیر بعد حاضرین جلسہ کو ناشتہ دیا گیا اور سب نے جلسے کے اختتامی اجلاس کی تیاری کی۔ آئیوری کوسٹ کے 36ویں جلسہ سالانہ کا اختتامی اجلاس مکرم امیر و مشنری انچارج صاحب آئیوری کوسٹ کی زیر صدارت صبح 8:30 بجے شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم مکرم منصور احمد صاحب مبلغ سلسلہ داؤکرو ریجن نے کی، جس کے بعد اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مکرم شاہد احمد صاحب مبلغ سلسلہ نیز مکرم سنگھارے یایا صاحب معلم سلسلہ نے ترانہ پڑھا اور اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا گیا، جس کے بعد اس جلسہ سالانہ کے چوتھے و اختتامی اجلاس کی پہلی تقریر مکرم صادق احمد صاحب مبلغ سلسلہ ریجن ابنگرو نے بعنوان خلفائے احمدیت کی امن عالم کے لیے کوششیں بزبان فرینچ کی، جس کا بعد ازاں مقامی زبان جولا میں مختصر ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ پھر مکرم کیما عمر صاحب نیشنل جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ نے جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کے جماعتی کاموں کا خلاصہ پیش کیا، جس کے بعد مکرمہ شکورہ صاحبہ مادام شکورہ ادیوال نیشنل صدر لجنہ امائلہ نے لجنہ امائلہ کی مختصر تاریخ اور 100 سالہ جوبلی پروگرامز نیز لجنہ امائلہ آئیوری کوسٹ کے کاموں کا مختصر جائزہ پیش کیا۔ نیز چونکہ آج لجنہ امائلہ کی تنظیم قائم ہوئے 100 سال پورے ہو گئے تھے، اس ضمن میں بھی آپ نے مختصر خطاب کیا اور لجنہ امائلہ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ بعد ازاں مہمانان مکرم کولیبالی لاما صاحب نے مختصر خطاب کیا اور خطاب کے بعد جلسے میں ہی بفضل تعالی اپنی بیعت کرنے کا اعلان بھی کیا۔ خطاب حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز برائے جلسہ قادیان میں لائیو شرکت۔ امسال جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ کی خصوصی بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ کے شاملین کو بذریعہ لائیو سٹریمنگ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے خطاب برائے جلسہ قادیان 2022 میں دیگر افریقی ممالک کی طرح شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس لائیو سٹریمنگ کے لیے مقامی طور پر مکرم شاہ رخ پاشا صاحب نیز خاکسار عبد النور مبلغ سلسلہ کو انتظامات کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ یہ جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ کی تاریخ میں اس لحاظ سے ہمیشہ تاریخی اہمیت کا حامل رہے گا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطاب ہی آئیوری کوسٹ کے جلسے کا اختتامی خطاب تھا۔ چنانچہ مہمانان کے خطاب کے بعد لائیو اجلاس میں شرکت کے لیے فوری انتظامات مکمل کیے گئے اور تمام احباب کرام مکمل توجہ کے ساتھ حضور انور ایدہ اللہ تعالی کے لائیو خطاب کو سننے کے لیے کرسیوں پر براجمان ہوئے۔ اسی طرح سٹیج پر موجود تمام مہمانان بھی جلسہ گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور انور کا براہ راست خطاب سب نے سنا، جو کہ شاملین کے ازدیاد ایمان کا موجب بنا، جس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اختتامی دعا کروائی، جو کہ آئیوری کوسٹ کے جلسے کی بھی اختتامی دعا تھی۔ دعا کے بعد براہ راست نشریات کے ختم ہوتے ہی جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ 2022 کا باقاعدہ اختتام ہو گیا۔ بعد ازاں احباب جماعت نے نماز ظہر اور عصر کی تیاری کی اور نمازوں کے بعد کھانا فراہم کیا گیا، جس کے ساتھ ہی احباب کرام اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے، اور جو اس دن سفر نہ کر سکتے تھے ان کا قیام جلسہ گاہ میں ہی تھا اور وہ اگلے دن اپنے اپنے مقامات کی جانب روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امسال جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ میں شاملین کی تعداد 4,500 مرد و خواتین و بچگان کے قریب رہی۔ جلسہ گاہ کے ساتھ بازار کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ملبوسات کے سٹالز، ادویات نیز کتب سٹال برائے فروخت
اور دیگر کھانے پینے کے سٹالز بھی موجود تھے۔ جلسے کے شرکاء کے لیے تجنید کا بھی اہتمام تھا، جس کے تحت جلسہ کے داخلی راستے پر کیمپ برائے حاضری لگایا گیا۔ جلسہ گاہ کی تزئین و آرائش مکرم یوسف کلیبالی صاحب کی زیر نگرانی ہوئی، جس میں جلسہ گاہ کو مختلف بینرز کے ساتھ سجایا گیا، جبکہ قافلوں کے استقبال کے لیے بھی انتظامات کیے گئے۔ جلسہ سالانہ سے قبل ہی مختلف پوسٹس بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے جلسے کی تشہیر کی جاتی رہی، جبکہ جلسے کے دوران بھی جلسے کی لائیو کارروائی بذریعہ فیس بک دکھائی جاتی رہی۔ یہ خدمت کی توفیق مکرم صلہ اسماعیل صاحب کو ملی۔ جلسے کے تینوں دن خدام الاحمدیہ نے تندہی کے ساتھ سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دیں، جبکہ ساتھ ہی مقامی پولیس بھی سیکیورٹی کے لیے موجود رہی۔ ایم ٹی اے آئیوری کوسٹ نے بھی مکرم اکانفے صاحب کی قیادت میں بھرپور خدمت کی اور جلسے کے ہر پروگرام کی فلم کشی کی جاتی رہی۔ اس جلسے میں کئی مہمانان کرام نے بھی شرکت کی، جن میں مکرمہ فلانیزار تورے صاحبہ ممبر آف پارلیمنٹ کے علاوہ کئی دیگر نمائندگان برائے تعلیم و CNPS شامل تھے۔ اسی طرح کئی مقامی غیر احمدی امام بھی اس جلسے میں شریک ہوئے۔ جلسہ سالانہ کی رپورٹ مقامی اخبارات مثلاً لینتھر نیز AAP میں نشر ہوئی، جبکہ ٹی وی چینل دوز پر جلسے کی رپورٹ نشر کی گئی۔ نیز سرکاری ٹی وی چینل پر بھی عنقریب رپورٹ نشر کی جائے گی انشاءاللہ۔ جبکہ جلسے سے قبل سرکاری اخبار فراترنیتے ماتیں اور سرکاری ٹی وی RTA پر جلسہ کی پروموشنل ویڈیوز نشر کی گئیں۔ جلسہ سالانہ کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سب شعبہ جات نے بھرپور تعاون اور خدمت کی توفیق پائی، جس میں شعبہ نظافت، شعبہ ضیافت، شعبہ آڈیو ویڈیو، شعبہ جلسہ گاہ، شعبہ تزئین و آرائش، شعبہ بازار، شعبہ سیکیورٹی اور دیگر شعبہ جات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شاملین جلسہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکائے جلسہ کے لیے کی جانے والی دعاؤں کا وارث بنائے اور جلسے میں شمولیت کے ذریعے سب اپنے اندر روحانی تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں اور جلسے میں شرکت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئندہ بھی بھرپور رنگ میں شرکت کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آواز احتشام الحسن، مبلغ سلسلہ آئیوری کوسٹ۔